خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناول کہانی میں ایک لفظ ایپیسوڈ 7۔ ہنا، دولہا بھائی اور ان کی فیملی باہر آ گئے ہیں، سیرت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ تو نے دیکھا اسے؟ کیسا دکھتا ہے؟ ہنا شادی کی شروعات میں بالکل انجان بنی ہوئی تھی، اب تجسس سے پوچھنے لگی۔ میں نیچے نہیں گئی، بس اوپر سے ان کو آتے دیکھا تو تجھے بتانے آ گئی۔ سیرت کو شاید دلہا دیکھنے سے زیادہ ہنا کو بتانے کی جلدی تھی۔ سیرت تو بھی نا، یہ میرا فون لے کر جا اور اس کی 2-3 اچھی سی پکچرز لے کر آ، ہنا نے اسے اپنا فون تھماتے ہوئے کہا، جو کہ سیرت فوراً مان گئی۔ جاتے جاتے وہ ایڑیوں کے بل مڑی۔ ہنا، تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا، سیرت نے معصومیت سے کہا، جس پر ہنا کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ جو بھی تھا، ہنا ایک مشرقی لڑکی تھی جس نے ابھی تک اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ ہمیشہ سے اپنے فیوچر ہسبینڈ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی آئی تھی۔ تو اب جاتی ہے نیچے یا دھکے مار کے بھیجوں؟ ہنا نے شرم کو چھپاتے ہوئے غصہ دکھایا۔ سیرت کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی لے کر آتی ہوں پیارے سے دلہا بھائی کی پیاری سی پکچرز، میں اپنی پیاری سی سہیلی کو اتنے پیار سے دکھاؤں گی کہ میری پیاری سی سہیلی کو میرے پیارے سے دلہا بھائی پیارے لگنے لگیں گے، سیرت شرارت سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ہنا شرماتے ہوئے اپنا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ تم جو بھی ہو، میرے لیے بہت خاص ہو، ہنا دل ہی دل میں زاویار سے مخاطب اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ آج ایک اندیکھا بندہ ہنا کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی، اچانک بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ ہاتھ نہ صرف اس کے کرتے میں اٹکا بلکہ اس کا بریسلیٹ اس کے گلے پر زخم کر گیا۔ سیرت ابھی اپنا ڈریس سنبھال رہی تھی کہ نظر اس کی گردن پر پڑی، جہاں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر واضح ہو چکی تھی۔ یہ یقیناً سیرت کے اس طرح جلد بازی میں ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے دھیان نہیں تھا۔ اس کی گردن سے خون نکلتا دیکھ کر سیرت کو رونا آنے لگا، جس پر معراج اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں بھی دھیان میں نہیں تھا، میری غلطی ہے۔ نہیں، غلطی آپ کی نہیں ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، آپ کو بہت درد ہو رہا ہوگا۔ سیرت کی آنکھوں میں اچانک پانی آیا، کیونکہ معراج کو اچھا خاصا گہرا زخم آیا تھا۔ سیرت تھی ہی ایسی، اس سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ مجھے دھیان دینا چاہیے تھا، بے دھیانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، آپ کو لگ گئی۔ سیرت بہت شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے سسٹر، ہو جاتا ہے، مجھے درد نہیں ہو رہا، آپ رونا بند کریں۔ آپ نے مجھے بہن کہا، اور میں کتنی بری بہن ہوں کہ بھائی کو پہلی ہی ملاقات میں چوٹ دے دی۔ سیرت کو اب ایک اور نئی بات پر رونا آ رہا تھا، جس پر معراج مسکرائے جا رہا تھا۔ جی، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، اور میری بہن بالکل بھی بری نہیں، بلکہ بہت کیوٹ ہے، اور آپ کا یہ بھائی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، سو رونا بند کریں۔ معراج کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے بہن کی کمی کا شدت سے احساس ہوا، تو اس نے اسے اپنی بہن کہہ دیا۔ معراج اسے بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، جب زاویار اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ہائے پیاری بہنا، کیسی ہو؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے سیرت سے پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھ کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، ان سے ملو، یہ ہے میرے کزن معراج شاہ۔ زاویار نے معراج کا تعارف کروایا۔ میں ان سے مل چکی ہوں، بلکہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ان سے ملے، یہ ہے میرے بھائی معراج شاہ۔ سیرت نے ابھی تھوڑی دیر بننے والے اس پیارے سے رشتے کو نام دیتے ہوئے کہا، جس پر معراج آج بھی خوش دلی سے مسکرایا۔ تو آپ نے انہیں اپنی بہن بنا لیا؟ اچھا کیا، ویسے بھی آپ کی بیگم بہت خطرناک ہے، زاویار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر معراج کھل کر ہنسا۔ خیر، آپ کی سہیلی کیسی ہیں؟ زاویار نے مطلب کا سوال پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، یہ تو اس کا گھر ہے، سیرت نے بتانا ضروری سمجھا، اور آج اسی کی تو منگنی ہے۔ سیرت نے یہ بتانا اور بھی زیادہ ضروری سمجھا، کیونکہ اب تک وہ جتنی بھی بار زاویار سے ملی تھی، اس نے ہنا کے بارے میں ضرور پوچھا تھا۔ سیرت اس سے کوئی بھی بات کرتی، وہ بات گھما کر ہنا کی طرف لے آتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہنا کی منگنی؟ زاویار نے حیرت سے منہ کھولا، اور اس کا منہ کھلا دیکھ کر معراج کا منہ بھی کھل گیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھ سے محبت کے وعدے کر کے وہ کسی اور سے منگنی کر رہی؟ زاویار چہرے پر اداسی پھیلائے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا،
جس کو سیرت کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ دیکھیں زاویار، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتی۔ سیرت نے فوراً زاویار کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، جس پر معراج بھی مسکرا دیا، کیونکہ وہ زاویار کی شرارت کو سمجھ چکا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ زاویار کی باتیں اس وقت سیرت کی سمجھ سے بالکل باہر تھی، لیکن معراج سمجھ چکا تھا۔ جی نہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، وہ کسی لڑکے سے پیار نہیں کرتی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے پہلے بتائے گی۔ سیرت نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی غلط فہمی دور کر دیں، وہ اپنی منگنی سے بہت خوش ہے۔ وہ لڑکی جو کالج میں بالکل نہیں بولتی تھی، آج اپنی دوست کی وکالت کر رہی تھی۔ اور خبردار، جو آپ نے اس کی منگنی میں کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ یہ سن کر زاویار کے سارے اندیشے دور ہو گئے جو اس کی بہن نے اس کے دل میں ڈالے تھے کہ ہنا کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے سالی بہنا، تم نے میرے سارے اندیشے دور کر دیے۔ سالی بہنا؟ سیرت نے حیرت سے منہ کھولا، کیونکہ زاویار جب بھی اس سے ملتا تھا بہنا کہہ کر پکارتا تھا، اور آج اس نے سالی کا اضافہ کر دیا تھا۔ جی ہاں سالی بہنا، آپ کی پیاری دوست کی منگنی آج آپ کے اس پیارے بھائی کے ساتھ ہے۔ کیا؟ سیرت خوشی اور حیرت سے اچھلی، جس پر زاویار اور معراج کا کہا بے ساختہ لگا۔ سیرت کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں ابھی ہنا کو بتا کے آتی ہوں۔ ابھی زاویار اس کو روک کر کچھ اور کہتا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بھاگ گئی۔ معراج اب منگنی انجوائے کرے نا، مجھے کیوں بار بار فون کر رہے ہیں؟ یہ معراج کی کوئی 10ویں کال تھی۔ یار میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ یہاں بہت سارے کپلز ہیں جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھوئے ہوئے ہیں، اور ایک میں ہوں، تمہارے نہ آنے کا ماتم منا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہاں پر ایک سے ایک حسین لڑکی ہے جس سے بات کرنا تو دور، تم نے دیکھنے تک کو منع کر دیا ہے۔ معراج میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں، ورنہ میں بھی آپ کو واپس بلا لوں گی۔ آیت نے دھمکی دی۔ پلیز بلا لو نا، معراج نے آہ بھر کر کہا۔ یار بہت بورنگ پارٹی ہے، معراج نے بتایا۔ سالار بھائی کہاں ہیں؟ آیت نے پوچھا، کیونکہ وہ سالار کی کمپنی میں کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ یار سالار کے پیچھے کچھ لڑکیاں پڑ گئیں، وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا؟ سالار بھائی کے پیچھے لڑکیاں پڑی ہیں اور وہ چھپ کر گاڑی میں بیٹھے ہیں؟ آیت نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، اسے جب سے محبت ہوئی ہے وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ وہ تو بس اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، نہ جانے کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس نے سالار جیسے بندے کو بدل دیا۔ اور آج تو دریا بھی آئی ہوئی ہے، سالار مر جائے لیکن کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ معراج نے سالار کے چھپنے کی دوسری وجہ بتائی۔ دریا اور زاویار ان کے پھپھو کے بچے تھے۔ دریا بچپن ہی سے سالار سے محبت کرتی تھی، لیکن سالار کو بالکل پسند نہ تھی۔ عجیب سی چڑ تھی اس لڑکی سے اسے۔ حالانکہ سالار خود بھی ایک فلرٹ انسان تھا، لیکن دریا کی بے باکی سے اسے نفرت تھی۔ سالار آپ یہاں ہیں، میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھ سے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ دریا نے آخر کار سالار کو ڈھونڈ ہی لیا۔ کیسی ہو دریا؟ سالار نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے عشق میں پاگل، دریا نے بے باکی سے کہا، جس پر سالار کی پیشانی کی رگیں سامنے ابھر آئیں۔ تمہیں پتا ہے دریا، میں عمر میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، اسی لیے جب بھی مجھ سے ملو تو عزت سے بھائی کہہ کر نکل جاؤ۔ سالار نے اسے شرم دلانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے سالار، اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ہر کسی کو بھائی نہیں بنایا جاتا۔ دریا سالار کی سوچ سے زیادہ ڈھیر تھی اور اس کو شرم دلانا آسان کام نہ تھا۔ بکواس بند کرو دریا، اگر یہ ساری باتیں تمہارے بابا کو پتہ چل جائیں تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں۔ سالار نے غصے سے سامنے کھڑی خوبصورت مگر بے باک لڑکی کو دیکھا۔ میں تو پہلے ہی آپ کے پیار میں مکمل مر چکی ہوں، ایک بار اور صحیح۔ دریا، تم میری اکلوتی پھپھو کی اکلوتی بیٹی ہو، اور میں تمہیں ان لڑکیوں میں ہرگز شامل نہیں کرنا چاہتا جن کے ساتھ میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، کم از کم تم سے میں شادی نہیں کرنے والا۔ سالار نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی میں اپنے لیے لڑکی تلاش کر چکا ہوں، اس لیے تم کسی اور کو ڈھونڈو۔ پہلے تو دریا کو سالار کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ جب سالار نے کہا کہ وہ کسی اور کو ڈھونڈ چکا ہے تو دریا غصے سے چلا اٹھی۔ کون ہے وہ چڑیل؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، جان سے مار دوں گی اسے۔ دریا غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، وہ کوئی چڑیل نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت پری ہے۔
اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اگر تم نے سوچا بھی تو میں تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ سالار اس سے تیز آواز میں دھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سالار نے آج تک دریا سے اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ سالار کا غصہ دیکھ کر دریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایک لڑکی کے لیے سالار کا اتنا فکر مند ہونا دریا کو ہضم نہ ہوا۔ کون سا زاویار؟ وہی جو ہر وقت میرے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تجھ سے، ہنا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا کام کر دکھایا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ تمہارے بارے میں اس لیے مجھ سے پوچھتا تھا، سیرت نے کہا۔ یار اس کی تو میں نے بے عزتی کر دی تھی، کہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مطلب ہے ناولز میں ہیروئن سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر لیتا ہے ہیرو، ہنا نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن ناولز میں تو ہیرو کو اینڈ پہ ہیروئن سے پیار ہو جاتا ہے نا، سیرت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے وہ بہت ناراض بھی تو رہتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، ہنا نے فکر مندی سے کہا۔ او ہو ہنا، اب بس کریے، کوئی ناول نہیں ہے اور نہ کوئی تو ہیروئن ہے۔ زاویار بہت اچھے انسان ہیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تیرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، سیرت نے ہنا کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی نظر میں میرا دیوانہ ہو گیا ہو، اور اب میں ہوں بھی تو اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی مجھ سے پیار کر بیٹھے، ہنا نے ایک ادا سے کہا، جس پر سیرت نے معصومیت سے ہنا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ نیچے آئی تو اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے تنہائی میں ایک جگہ لے گیا۔ اچانک ہونے والے اس حملے کے لیے وہ تیار نہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کبھی ادھر جا رہی ہو کبھی ادھر جا رہی ہو، آخر اتنا خوبصورت لگنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میرے ہونے والی بیوی اس طرح سج سنور کے دوسروں کی توجہ کا مرکز بنے۔ سالار بولے جا رہا تھا لیکن سیرت حیرانگی سے دیکھی جا رہی تھی۔ اور یہ اتنی ڈارک لپسٹک تم نے کیوں لگائی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سالار نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی لپسٹک مٹا دی۔ سالار کی اس جرت پر سیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور یہ دوپٹہ؟ اس نے اس کے گلے میں ڈلے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سیرت پریشانی سے اپنے دوپٹے کی طرف دیکھنے لگی جس کی سیفٹی پن سالار کھولے جا رہا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ سر پر اچھا لگتا ہے میری جان، گلے میں تو پٹا بھی ہوتا ہے، سالار نے اس کا دوپٹہ سر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر سالار کی نظر اس کے لاکٹ پر گئیں جو شاید اسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، لیکن تمہیں اس طرح سے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، یہ سب کچھ تم میرے بیڈ روم میں آ کر کرنا۔ سیرت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آدمی کون ہے اور اس سے اس طرح سے کیوں بات کر رہا ہے۔ پھر ہمت کر کے بولی، آپ کون ہیں؟ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آئی ایم یور فیوچر ہسبینڈ، ہینڈسم ہونا مگر صرف تمہارا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صرف تمہارا سوچ کے اپنا خیال رکھنے لگا ہوں، آج سے تم بھی اپنے آپ کو میرا سوچ کر اپنا خیال رکھو گی۔ سالار کی بات سن کر سیرت کو جھٹکا لگا کیونکہ یہ آدمی حارث تو ہرگز نہیں تھا۔ سالار نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی سے حارث کے نام کی انگوٹھی اتار کر اس کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی کو سالار نے اپنے منہ میں ڈالا۔ سالار کی اس جرت پر سیرت کانپ گئی، اپنے ہاتھ سے سالار کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی جسے سالار نے ناکام بنا دیا۔ پھر اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر سیرت کی انگلی میں پہنائی۔ سیرت کے اندر تکلیف کی ایک لہر اٹھی کیونکہ انگوٹھی اس کو بہت تنگ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی انگلی پر چڑھ گئی۔ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور آج سے تم صرف میری ہو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے آپ کو میرے لیے تیار کر لو۔ سالار نے سیرت کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سیرت کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی۔ سیرت نہ جانے کتنی ہی دیر سے سالار کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ سب کچھ ہنا کو بتانا چاہتی تھی لیکن آج نہیں۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ سن کر ہنا پریشان ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہنا آج پریشان ہو، اسی لیے وہ فی الحال ہنا کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ اس آدمی نے اسے ساری باتیں کیوں کہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلط فہمی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو سمجھ کر اس سے ساری باتیں کہہ گیا ہو۔ سیرت نے تو آج سے پہلے اس آدمی کو دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو اسے یاد نہیں تھا، لیکن پھر اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی جس کو نہ جانے کتنی ہی بار اتارنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن یہ انگوٹھی بھی شاید اس شخص کی طرح بہت ڈھیٹ تھی جو اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے بار بار شک ہو رہا تھا کہ اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کوئی نہ ملا۔ نہ جانے کیوں اسے اس شخص سے ڈر لگنے لگا اور اسی ڈر کی وجہ سے اسے رونا آ رہا تھا۔ اپنی ہی سوچ میں وہ پریشان کھڑی تھی جب معراج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر معراج کو دیکھا تو اس کی نظر اس کی گردن پر گئی
जहां पर बैंडेज हुआ था। आपको पता है भाई, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए आपको किसी की नजर लग गई है। आपको सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे। सीरत ने कभी सोचा नहीं था कि वह हाशिर के अलावा किसी को इस तरह मुखातिब करके बुलाएगी। इसकी बात पर महराज ने कहकहा लगाया। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी भाभी ने भी मुझे मना किया था, लेकिन मैंने माना नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि बीवियों की सारी बातें माननी चाहिए, इसने मुस्कुराते हुए कहा। महराज से बातों में लगकर वह थोड़ी देर पहले वाले शख्स को मुकम्मल भूल गई थी, लेकिन कोई था जैसे महराज के साथ इस तरह से बातों में लगे बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह महराज को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानती है। कमरे में कदम रखते शाह ने ये सारी बातें सुन ली थीं। शाह को देखकर वह औरत खड़ी हो गई। शाहसाइन में बीबी जी को खिलाने के लिए आई थी, इसने फ्रूट्स की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, शाह ने कहा और वो औरत बाहर निकल गई। तो क्या कह रही थी तुम? मैं कोई जिन हूँ? देव हूँ जो तुम्हें उठा लाया हूँ। अब शाह इसकी तरफ बढ़ने लगा। शाह को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो चारपाई से उठ गई। अगर मैं जिन या देव हूं तो फिर तो कोई शहजादा भी जरूर आएगा इस परी को अपने साथ लेके जाने के लिए। अफसोस शाह कोई शहजादा आने नहीं देगा। अगर कोई आ ही गया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो हवेली के कुत्तों के आगे फेंकेगा, क्योंकि इस कहानी का शहजादा शाह खुद बनना चाहता है, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। नहीं, इश्क, जुनून, दीवानगी है, शायद इससे भी ऊपर शाह तुम्हें लेकर बहुत आगे बढ़ चुका है। अब अगर कोई तुम्हें शाह से दूर करेगा तो शाह इसको रेजा रेजा कर देगा। शाह इसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। वो लड़की बस रोई जा रही थी। शाह ने बेअख्तियार इसे छूने की कोशिश की। वो पीछे हटी। क्योंकि तुम कोई आम लड़की नहीं बल्कि शाह की मोहब्बत हो। मुझे जाने दे, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। शाह की बात को मुकम्मल इग्नोर करके वो बोली। आप मुझे घर छोड़ाएं, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। इसे लगा था शायद शाह पुलिस के नाम से डर जाएगा, लेकिन पुलिस की बात पर शाह ने बेख्तियार कहका लगाया। मेरी जान, यहाँ की पुलिस भी शाह के टुकड़ों पे नाचती है। 100 पुलिस वालों को तुम एक साइड पर रखकर सिर्फ अपनी और मेरी बात करो। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। वो फिर से रोने लगी जब शाह की नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। इतने दिनों से मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे तुम्हारा ये खूबसूरत दिल नजर क्यों नहीं आया? शाह ने इसके ऊपरी होंठ पर नुक्ता नुमा दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब समझ में आया, तुम इतनी खूबसूरत हो। ये दिल तुम्हारी हिफाजत के लिए लगाया गया है, ताकि तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। शाह ने अपने पास से ही अपनी बात की वजाहत की। शाह ने अपनी अंगूठी की मदद से इस दिल को छूना चाहा और इससे पहले इसका हाथ इसके चेहरे की तरफ जाता, इसका जोरदार तमाचा शाह के गाल पर पड़ा, जो इसने अपनी सारी कुव्वत जमा करके मारा था। शाह गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। मैं इससे ज्यादा जोर से मार सकती थी, लेकिन आपके बुरे होने का लिहाज कर गई। इसे जल्दी ही एहसास हो गया कि इसका तमाचा इतना भी जोरदार न था, जिस पर गुस्से से आगे बढ़ते शाह ने बेइख्तियार कहका लगाया। मेरी जान, तुम्हारा इतना ही एहसान काफी है कि तुमने मुझे खुद छुआ है। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे इससे ज्यादा जोर से मारना चाहती थी तो अपने हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। शाह फ्रूट्स की टोकरी में रखी गई छुरी को उठा लाया और इसका हाथ थामकर इसके हाथ में छुरी रख दी। अब अगर तुम्हारा मुझे मारने का दिल करे तो अपने हाथों को तकलीफ मत देना। ऐसे छुरी मजबूती से अपने हाथ में थाम ली। मैं सच में मार दूंगी, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। हाँ, तुम्हारी हिम्मत से बखूबी वाकिफ हूं मैं सच कह रही हूँ, मैं मार दूंगी, वो फिर से इसे यकीन दिलाने के लिए बोली। ये आदमी पहले ही तुम्हारे प्यार में मरा पड़ा है और कितनी बार मारोगी? शाह यह कहकर मुड़ा और अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल सुनने लगा, जब शाह को अपने कंधे पर कोई चीज चिपकती हुई महसूस हुई। ये वही छुरी थी जो यकीनन आदि शाह के कंधे के अंदर जा चुकी थी। शाह बेयकीनी से इसे देखा, जो सिसकियां रोके रोने में मसरूफ थी। खून देखकर इसके रोने में मजीद शिद्दत आई।